السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خوش ہو؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی محنت ضائع کیوں ہو جاتی ہے۔ آپ جو پودے لگاتے ہیں، پنیری لگاتے ہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی جب نکلتی ہے تو مر کیوں جاتی ہے؟ ان کی ڈیتھ کیوں ہو جاتی ہے؟ کون سی غلطیاں جو ہم کرتے ہیں اور کون سی حفاظتی تدابیر، کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو؟ تو ساری باتیں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو ذرا خوشبو لگا کے جناب سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ تو میرے دوستو، جب آپ پنیری لگاتے ہیں تو آپ کیا غلطی کرتے ہیں؟ جیسے میں نے پنیری لگا رکھی ہے ماشاءاللہ، یہ مرچوں کی پنیری ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے لگائی تھی وہ ماشاءاللہ یہ پودے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو پھل آنا شروع ہو چکا ہے۔ تو مین غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو لگا دیتے ہیں جناب دیوار کے ساتھ۔ دیوار کی اوٹ میں اگر آپ لگائیں گے، دیوار کے سائے میں اس کو آپ لگائیں گے تو یہ آپ کی پنیری مر جائے گی، اس کی گروتھ نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے مر جاتے ہیں، یا پھر جب ان کو آپ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ منتقل کرتے ہیں، تو پھر ان کی موت واقع ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ ان کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ ہیٹ کو، چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بیبی ہوتے ہیں، تو یہ ہیٹ کو برداشت نہیں کر سکتے، گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ سے ان کو ڈبل جب گرمی پڑتی ہے، اوپر سے دھوپ پڑتی ہے، اور دیوار کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ سیک ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے بیبی بچے جو ہے، یہ چھوٹے پودے، آپ کی پنیری مر جاتی ہے۔ تو جب بھی لگائیں تو دیوار سے ہٹ کر لگائیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دیوار کے ساتھ نہیں لگائی یا دیوار کے ساتھ ہی لگائی ہے لیکن پھر بھی مر جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ان کو پانی کی کمی بیشی کا شکار کر دیتے ہیں۔ اگر پانی کم دیں تو پھر بھی مر جاتے ہیں، کم ان کی خوراک جب بچے کو نہیں ملے گی تو وہ اگر جیسے بچہ چھوٹا، ہمارے بچے ہوتے ہیں، وہ بھوک کو برداشت نہیں کرتے، لیکن اگر آدمی بڑا ہو، بچہ سیانہ ہو، تو پھر اس کو برداشت کر لیتا ہے۔ تو پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور پانی کی زیادتی بھی اس کو خراب کر دیتی ہے۔ جب آپ اس کو پانی زیادہ دیتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں، بیبی ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، جب ان کو آپ پانی زیادہ دیں گے تو ان کی روٹس جو ہیں نیچے سے گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں۔ جب جڑیں گل گئی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس کی بنیادی گل جائے، خراب ہو جائے، تو وہ کیسے پروان چڑھے گا؟ ٹھیک ہے۔ تیسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں، مین وجہ جو ہم پنیر لگاتے ہوئے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ گوبر ڈال دیتے ہیں، کوکو پیٹ ڈال دیتے ہیں، یا ورمنگ کمپوسٹ ڈال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی ہے آپ کے کچھ تو جنریشن ہی نہیں ہوتی۔ اگر جنریشن ہو بھی جائے، جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں کچھ، اور جو بچ جاتے ہیں وہ ٹرانسپلانٹ جب ان کو کرتے ہیں تو وہ بھی مر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ، مین وجہ یہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ ورمنگ کمپوسٹ یا گوبر کا جو کھاد ہم اس کو ڈالتے ہیں، ان کے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے بنسبت عام مٹی کے۔ ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ گوبر کے اندر وہ نرم ہوتا ہے ذرا، کوکو پیٹ بھی، ورمنگ کمپوسٹ بھی۔ جب آپ پانی دیتے ہیں پودوں کو تو وہ پانی ان کے اندر جذب ہو جاتا ہے، وہ ذخیرہ کر لیتے ہیں، اس کو اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں۔ تو اوپر سے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ خشک ہو گیا، جیسے یہ خشک ایسے رہتا ہے، آپ خشک ہو گیا، ہم پانی پھر اور دے دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی ان کی جڑیں گل جاتی ہیں۔ اگر آپ نے ان کی پنیری لگانی ہے تو یہ کوشش کریں کہ عام مٹی کے اندر، بھالو مٹی کے اندر لگائیں۔ بھالو مٹی جو ہے اس کے اندر یہ جذب نہیں ہوتی، اس کے اندر نمی ہوتی ہے، لیکن گوبر، کوکو پیٹ، ورمنگ کمپوسٹ کے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں اپنے اندر زیادہ ذخیرہ کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی روٹس خراب ہو جاتی ہیں، جڑیں خراب ہو جاتی ہیں۔ جب جڑیں خراب ہوگی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بالو مٹی کے اندر لگانی ہے پنیری۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے یہ ساری بالو مٹی ہے، بہترین باریک مٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، بالکل باریک ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں، جنریشن بھی دیکھیں ماشاءاللہ، یہ پنیری آپ کو نظر آ رہی ہے، مرچوں کی پنیری ہے ماشاءاللہ، بہترین اس کی افزائش ہو رہی ہے۔ تو بالو مٹی کے اندر کوشش کریں کہ آپ پنیری لگائیں، پودے لگائیں، اور ان کو، اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے بالو مٹی کا، جب آپ ان کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں نا، ان کو جب دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں تو یہ منتقل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جب پنیری لگاتے ہیں تو کبھی چھاؤں میں، کبھی ادھر
گرمی کے اندر، کبھی دھوپ کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ یہ ان کی پنیری لگائیں تو ان کو پودوں کو دھوپ کے اندر ہی رہنے دیں۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ دھوپ زیادہ ہے تو پھر آپ ان کے اوپر گرین شاپر ڈال سکتے ہیں، گرین چادر ڈال سکتے ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سایہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی چھاؤں میں کبھی دھوپ میں، تو آپ ان کو ایک ہی جگہ رہنے دیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔